ہمارے اپنے کبھی بھی ہمیں درد نہیں دیتے. پتہ ہے پھر درد کون دیتا ہے؟ جنہیں ہم اپنا سمجھنے کی غلطی کر لیتے ہیں. اور یہ اپنے ہمارے اپنے نہیں ہوتے. ان 3 چیزوں کی وجہ سے کئی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے. ہر وقت دستیاب رہتے ہو، ان سے وقت کی، ان سے بات کرنے کی بھیک مانگتے ہو. غلطیاں وہ کرتے ہیں، سوری آپ کہتے ہو، دل وہ دکھاتے ہیں، ناراض بھی وہی ہو جاتے ہیں، اور آپ ان سے معافی مانگتے ہو. اگر آپ کا بیٹا ایک انسان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اس کے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا، اس کو اون نہیں کر سکتا، تو آپ کا بچہ ابھی بچہ ہے، اس کی ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی. اس لیے خدا کا واسطہ ہے کسی کی بیٹی کی زندگی مت برباد کیجیے گا. اوپر دی گئی یہ تصویر ہمیں زندگی کا بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ ماضی جیسا بھی ہو گھبرانا نہیں چاہیے. مستقبل کہیں سے بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے اور زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. آپ بے بس ہیں، کمزور ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے امید، صبر اور ہمت سے جڑے رہیں. اور ہاں، یہی زندگی ہے. انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن وہ وقت نہیں بھول سکتا جب وہ اپنے لیے تنہا لڑ رہا تھا اور کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں تھا. سفر میں ہم سفر نصیب والوں کو ملتے ہیں. اور ہاں سنو، ہر ساتھ چلنے والا ہم سفر نہیں ہوتا. جو مسکراتے چہرے کے پیچھے کا درد سمجھ جائے نا، وہی اصلی ہم سفر ہوتا ہے. اور جن کو ہم سفر مل جائے نا، ان کو راستے بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں. عجیب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان چپ ہے تو ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے. یاد رکھنا، چپ رہنا انسان کا بڑا پن ہوتا ہے، ورنہ جسے سہنا آتا ہے اسے کہنا بھی آتا ہے. انسان کو سب سے بدترین سبق اس کا اپنا ہی من پسند شخص دیتا ہے، جس پہ اس نے اپنی تمام محبتیں واری ہوتی ہیں نا، اپنا تمام پیار لٹایا ہوتا ہے. اور اس شخص سے ملا ہوا دھوکہ انسان کبھی نہیں بھول پاتا. عورت اور مرد کی محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک مرد سچی محبت کرتا ہے تو وہ ڈرنے لگ جاتا ہے. عورت کو کھونے سے، اس کے کہیں بچھڑ جانے سے، کسی اور کے ہو جانے سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. لیکن جب ایک عورت کو سچی محبت ہوتی ہے، وہ بہادر ہو جاتی ہے، اسے اپنے مرد پر فخر ہوتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے نا، تو وہ پھر مر تو سکتا ہے لیکن عورت کو کبھی بھی بیچ راہ میں نہیں چھوڑتا. غلطی کر دینا پرابلم نہیں ہے، غلطیوں سے نہ سیکھنا یہ پرابلم ہے. ناکام ہونا پرابلم نہیں ہے، ناکامی کے بعد کوشش کرنا چھوڑ دینا یہ پرابلم ہے. اسی طرح کسی بات پر غصہ آنا یہ اتنا پرابلم نہیں ہے، غصے میں غلط بول جانا یہ پرابلم ہے. غصہ آنا ایک نارمل بات ہے، لیکن غصے میں ریئیکٹ نہ کرنا یہ کمال کی بات ہے. انسان کو دنیا کا بدترین سبق اس کا من پسند شخص دیتا ہے، جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں وہ پوری دنیا سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھے ساری دنیا دھوکہ دے سکتی ہے لیکن یہ شخص مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور پھر جب وہی شخص ہمارا بھروسہ مٹی میں ملا دیتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جاتا ہے، پھر ہم ایسے بکھرتے ہیں کہ اپنے سائے سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے. اچھا، کبھی کسی سے چیٹ ہو رہی اور سامنے والا بس جواب میں پتہ ہے، کبھی اس کے پیچھے جذبات کے طوفان چھپے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے پیچھے بیزاری چھپی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے بے شمار لفظوں سے صرف اتنا ہی کہہ پاتے ہیں کہ مجھے نا شروع سے کبھی محبت ہونے سے ڈر نہیں لگا. ہاں، مجھے کسی کی عادت ہونے سے ڈر لگتا ہے، کسی کا عادی ہونے سے ڈر لگتا ہے. پتہ ہے، جب ہم کسی کے عادی ہو جاتے نا، تو ہماری ہنسی خوشی کا اختیار کسی دوسرے انسان کے پاس چلا جاتا ہے.
اور ہم پھر اس شخص کی توجہ کے منتظر ہوتے ہیں یا پھر اس کے وقت کے محتاج. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ خود کو کسی کا عادی مت بنانا, ورنہ اچھا فرض کرو جس شخص کی ڈی پی تمہاری مرضی سے بدلا کرتی تھی, آج اگر اس شخص کی ڈی پی تمہیں نظر آنا بند ہو جائے, جس شخص کو تمہاری باتوں سے سکون ملتا تھا, جو شخص ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا, وہ اگر ایک دم سے اچانک سے تمہارا ہاتھ چھوڑ کر, تمہیں دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر بہت دور چلا جائے, کتنا اذیت ناک ہوتا ہے نا یہ. اچھا سنیں, آج میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات سناتا ہوں. بچپن میں جب اسکول میں تھے تو مجھے اسکول کا بستہ بہت بھاری لگتا تھا. میں سوچتا تھا یار کب بڑا ہوں گا, کب آفس جاؤں گا اور کب اس بھاری بستے کو نہیں اٹھانا پڑے گا اور خوب مزے کروں گا تب زندگی میں. لیکن آج خالی ہاتھ آفس جاتا ہوں اور سوچتا ہوں وہ اسکول کا بستہ بھلے ہی بھاری تھا مگر ذمہ داریاں بہت کم تھی. اب کبھی کبھی لگنے لگا کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اسکول کے بستے سے بہت بھاری. وہ دن, وہ وقت, وہ زمانہ بہت اچھا تھا. ایک بات بولوں, زندگی میں نا لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان مت ہونا. ان چہروں کو یاد کر لو جو آج تمہاری قابلیت پر ہنستے ہیں اور تمہیں اپنا بتانے سے ہچکچاتے ہیں. ایک روز جب منزلیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی نا, یہی لوگ ہوں گے جو تمہیں غرور سے اپنا بتائیں گے. ایک کہاوت ہے کہ مینڈک کو چاہے سونے کی اینٹ پر بٹھا دو, چھلانگ اس نے پھر بھی نالی میں ہی مارنی ہے, کیچڑ میں ہی مارنی ہے, کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے. بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو جتنا بھی احترام دے دو, جتنی عزت دے دو, انہیں بے شک اپنے سر پہ چڑھا کے بٹھا دو, لیکن وہ ایک گھٹیا حرکت کر کے اپنا آپ دکھا دیں گے. یعنی بتایا نا, فطرت نہیں بدلتی. جو لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے میں الجھے رہتے ہیں نا, وہ کبھی اونچائیوں پر نہیں پہنچ پاتے. اور جس نے اونچائیوں پر پہنچنا ہوتا ہے نا, اس کے پاس یہ وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھاتا پھرے. منزل اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے اور راستے اس کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں, اور اسے بس آگے بڑھنا ہوتا ہے. نیگیٹیوٹی اپنی ڈھونڈو, پازیٹیوٹی اپنی ڈھونڈو, سکسیس میں اپنی طرف دھیان دو. ہمارا دھیان کیا ہے, اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا اچھائی ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. آپ کا اپنے اوپر دھیان پڑ نہیں رہا اور اس لیے آپ ہر وقت دکھی ہو. جسٹ ورک آن یور سیلف. ہونے چاہیے کچھ لوگ ایسے بھی زندگی میں, جب ان سے کہا جائے نا کہ میں ٹھیک ہوں, تو آگے سے جواب آئے کہ اداکاری بعد میں کرنا, پہلے مسئلہ بتا. جب ان سے کہا جائے نا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, میں بہادر ہوں, تو جواب آئے کہ مجھے علم ہے تمہاری بہادری کا, لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کوئی ہونا چاہیے جس کو آنکھوں کو پڑھنا آتا ہو. کوئی تو ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی خامیاں بنا جھجک اسے بتا سکیں. کوئی تو ہونا چاہیے جس پر یقین ہو کہ لڑکھڑانے پر ملے گا. کوئی روح کا ساتھی ہونا چاہیے, کوئی تو ایسا ہونا چاہیے, ہے نا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟